بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوں ہی نہیں جہاں میں چرچا حسین کا، کچھ دیکھ کر ہوا ہے زمانہ حسین کا۔ سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے دل بند پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں پرورش پانے والے حضرت حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند پر امارت، جہالت اور رذالت کے علمبرداروں نے، ہوس کے پجاریوں نے ظلم و ستم کے ایسے پہاڑ توڑے جس کی مثال دنیا بھر کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ یہ صرف سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا صبر اور حوصلہ ہے کہ انہوں نے وہ تمام مصائب و آلام انتہائی صبر و استقامت سے برداشت کیے جن کو صرف سن کر کلیجہ منہ کو آتا ہے اور پتھر کا جگر بھی پانی ہو کر آنسوؤں کی شکل میں آنکھوں کے راستے بہنے لگتا ہے۔ یہ وہ داستان غم ہے جس کو سنانے والے اور سننے والے دونوں ہی اپنا حوصلہ برقرار نہیں رکھ سکتے۔ اس داستان غم کو سنانے والے اور سننے والے دونوں کا اضطراب جب اپنی انتہا کو پہنچتا ہے، جب بے قراری حد سے گزر جاتی ہے، بے اختیاری اور غم کی کیفیت اپنے عروج کو پہنچتی ہے، تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے در و دیوار بھی فریاد و فغاں کر رہے ہیں۔ جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں انصاف رہے گا۔ پہلا شخص جو اس میں رخنہ ڈالے گا اموی ہوگا، جسے یزید کہیں گے۔ یزید کی والدہ میسون بنت بجدل کلبی نجد کے ایک صحرائی قبیلے سے تعلق رکھتی تھیں۔ یزید کا بچپن اپنے ننھال میں اسی قبیلے کے اندر گزرا جہاں بہت سے عیسائی رہتے تھے۔ ان عیسائیوں میں رقص و سرور اور شراب نوشی عام تھی، لہٰذا یزید بچپن ہی سے ان بد عادات کا عادی ہو گیا۔ کامل ابن اسیر میں یزید کا اپنا ایک شعر درج ہے، فَإِنْ حُرِمْتَ يَوْمًا عَلَى دِينِ أَحْمَدَ فَخُذْهَا عَلَى دِينِ مسیح ابن مریم، یعنی اگر دین احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شراب حرام ہے تو مسیحی بن کر، عیسائی بن کر شراب پی جا۔ اس بد کردار، ناہنجار، کج گفتار، تند خو، شقی ازلی، شرم و حیا سے عاری، بد باطن، کثافت اور جہالت کے پتلے، نحوست کی علامت، بہیمانہ خصائل، وحشیانہ طبیعت، گویا شیطان مجسم ہو کر سامنے آ گیا ہو۔ اس مجسم شیطان یعنی یزید کو دیکھ کر عہد جہالت کی یاد تازہ ہو جاتی تھی۔ علامہ مسعودی مروج الذہب میں اس طرح لکھتے ہیں کہ یزید کے فسق و فجور کا اثر اس کے دربار والوں پر بھی پڑا اور وہ بھی اسی کے رنگ میں رنگے گئے، یہاں تک کہ عام لوگ بھی اعلانیہ شراب پینے لگے۔
اس ننگے اسلام کے 3 سالہ دور میں 3 بدترین کام ہوئے۔ پہلے سال اس نے امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے تمام ساتھیوں کو ظلم و ستم کے ساتھ شہید کروا دیا۔ دوسرے سال اس نے مدینہ منورہ پر حملہ کروایا، بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین شہید ہو گئے، اور 3 دن تک مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اذان نہیں ہوئی۔ اس کے علاوہ بھی ایسے ظلم و ستم کیے جن کے بیان کرنے کی تہذیب اجازت نہیں دیتی۔ تیسرے سال اس نے مکہ معظمہ پر حملہ کروایا اور مجنیکوں کی مدد سے شہر پر پتھر برسائے، روئی اور گندک کے آتشین گولے بنا کر پھینکے، جس کی وجہ سے خانہ کعبہ کے مبارک پردوں میں آگ لگ گئی۔ جب وہاں آگ لگی تو اسی وقت یزید کی موت واقع ہو گئی، لعنت اللہ علیہ وعلی اعیانہ والانصار۔ ظالم یزید نے حکومت پر قبضہ کرتے ہی عمال حکومت یعنی گورنرز کو خطوط لکھے کہ میں امور سلطنت کو سب سے زیادہ بہتر سمجھتا ہوں، سیادت میرے حصے میں آئی ہے کیونکہ میں نے خلافت ورثے میں پائی ہے۔ مسلمانوں سے میری بیعت بزور شمشیر لی جائے اور انکار کرنے والے کو فی الفور قتل کر دیا جائے، تاکہ اس کی غیر اسلامی حرکات یعنی یزید جو ایسی غیر اسلامی حرکات کرتا تھا، غیر شرعی اعمال کرتا تھا، اس پر اس کو روکنے ٹوکنے والا کوئی باقی نہ رہے۔ شیطان کا یہ فرمان فرشتوں کی سرزمین مدینہ منورہ میں عامل شہر ولید بن عقبہ کے پاس پہنچا۔ ولید بن عقبہ چونکہ محب اہل بیت تھا، سرکار امام عالی مقام کا عقیدت مند تھا، لہٰذا وہ خود خط کو لے کر نہایت ادب سے سرکار عالی کی خدمت میں پہنچتا ہے اور نہایت ادب سے خط پیش کرنے کے بعد عرض کرتا ہے، سرکار یہ غلام اپنے اس عہدے پر نادم ہے، یعنی مجھے یہ خط پڑھ کر بہت حیرت اور افسوس ہوا اور میں بہت شرمندہ ہوں کہ میں اس وقت عامل کے عہدے پر فائز ہوں اور مجھے سرکار کی خدمت میں یہ خط لے کر حاضر ہونا پڑا ہے۔ اب آپ سے یہ عرض ہے کہ اس خط کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں اور اس کا کیا جواب مرحمت فرماتے ہیں؟ یہ سن کر امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اس کا جواب کل جمعۃ المبارک میں سب اکابرین کے سامنے دیا جائے گا۔ مسجد میں اصحابہ کرام بھی ہوں گے اور تابعین بھی ہوں گے، تو ان سب کی موجودگی میں اس خط کا میں جواب دوں گا۔ اگلے دن جمعۃ المبارک کو مرد حق آگاہ شبیہ جمال مصطفیٰ امام عالی مقام جمعہ کا خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے منبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جلوہ افروز ہوئے۔ لب ناطق قرآن سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا
اور نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے اہل اقتدار کے رخ باطل کا پردہ چاک کرتے ہوئے فرمایا، اے توحید پرستو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرف دارو، دنیا بھر میں مساوات بنی آدم کے علمدارو، تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ اس نئی حکومت کا طور طریقہ کیسا ہے۔ یہ حکمران اپنا نظام احکام شریعت کے مطابق چلانے کی بجائے ظلم و جبر سے کام لے رہے ہیں، ڈھنڈورا پٹ رہا ہے آج بندوں کی خدائی کا، ڈھنڈورا پٹ رہا ہے آج بندوں کی خدائی کا، کہ انسانی دماغوں میں نشہ ہے کبریائی کا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہم و گمان کے قلوں کو مسمار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ہم یزید جیسے فاسق و فاجر کی بیعت ہرگز نہیں کر سکتے، خواہ اس کے لیے کتنا بھی نقصان ہی کیوں نہ اٹھانا پڑے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں حق کہنے اور حق پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دین اسلام کی حفاظت کے لیے رنج اٹھانے اور غم سہنے کا اعزاز بخشا، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس کے دین کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ مجھے معلوم ہے میرے انکار کے بعد مجھ پر ظلم و استبداد کے لشکر حملہ آور ہو جائیں گے اور مختلف حربوں سے مجھے مدینہ منورہ چھوڑنے پر مجبور کیا جائے گا، مجھے بچوں سمیت بھوکا اور پیاسا رکھا جائے گا، میری آنکھوں کے سامنے میرے سب پیاروں کو شہید کیا جائے گا، قاتل کا خنجر بوسہ گاہ پیغمبر علیہ السلام کو کاٹنے کے درپے ہوگا، تیغ جفا کے سائے میں میرا آخری سجدہ ادا ہوگا۔ میں اپنا سر کٹا دوں گا، لیکن یزید جیسے شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے باغی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ کبھی نہیں دوں گا۔ چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر، چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر، لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول۔ ناظرین و سامعین، یہ شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بیان کا دوسرا حصہ تھا۔ سوز و گداز کے مزید واقعات سننے کے لیے تیسرا حصہ ملاحظہ فرمائیے۔